آخری عشرے میں جو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ تلاش کرتے ہیں لیلۃ القدر کو، 27 کا خاص اہتمام ہوتا ہے، اگرچہ رمضان المبارک کی ساری راتیں ہی بابرکت ہیں، ہر عشرہ ہی اپنی جگہ خوبصورت ہے، اس میں نا پوری آخری عشرے کی خاص طور پر جی ہاں ہر رات بڑی بابرکت ہے، لیکن جو آخری عشرے کی راتیں ہیں وہ ان سے زیادہ بابرکت ہیں، اور آخری عشرے کی راتوں میں سے بھی جو طاق راتیں ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، ان طاق راتوں میں حکم ہے لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کا۔ بے شک اللہ وحدہ لا شریک اسے ویری کرتا ہے، 21، 23، 25، 27، 29 کے درمیان میں۔ بر صغیر میں مشہور ہے کہ 27ویں کو ہوتی ہے، اس وجہ سے 27ویں کو زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے۔ ادروائز باقی 4 طاق راتوں کو بھی لائٹ نہیں لیا جانا چاہیے، اور اس میں بھی کوشش کرنی چاہیے، اس میں بھی محنت کرنی چاہیے، اور اس میں بھی حتی الامکان کوشش کر کے طاق رات تک پہنچنے کی کوشش کی جائے۔ سبحان اللہ۔ اور 27ویں کا یہ ہے کہ ختم قرآن شریف ہو رہا ہوتا ہے، ختم قرآن شریف اور تراویح ہو رہی ہوتی ہے، اس میں اس وجہ سے پھر اس کی گہما گہمی زیادہ ہو جاتی ہے، کہ طاق رات بھی ہے تو طاق اسی رات دن لوگ بھی ہے، لوگ کوشش کرتے ہیں اس کو۔ لیکن میں چینل کے ذریعے، آپ کے چینل کے ذریعے یہ بات عامة الناس تک پہنچانا چاہوں گا کہ کسی بھی طاق رات کو ہلکا تصور نہ کیا جائے، اور طاق رات میں کہ وہ مس ہو جائے تو اتنا ضرور کر لیں۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی نے زکوٰۃ دینی ہے تو وہ ہر طاق رات میں زکوٰۃ کو تقسیم کر لے، جیسے 1 لاکھ زکوٰۃ دینی ہے نا، تو وہ 20,000 روپے ایک طاق رات میں 20 میں 20 میں دے دے، تو یقینی طور پہ کوئی طاق رات، کسی ایک طاق رات کی جو زکوٰۃ ہے وہ واقعتاً قدر کی رات کے اندر ہے۔ تو اس میں سب سے خوبصورت چیز تو پھر ہمیں اعتکاف ملتا ہے، بالکل انشاءاللہ کسی نہ کسی صورت میں آپ اس کو پا سکتے ہیں، بالکل اعتکاف۔ اور اعتکاف جو کیا جاتا ہے نا، جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ پہ عمل ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس بات کے لیے بھی ہے کہ اعتکاف کرنے والا یقینی طور پہ قدر کی رات کو پا لینے میں کامیاب ہو جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان۔ اچھا، یہ کتنی بڑی عبادت ہے اعتکاف کرنا، اس کی کتنی فضیلت ہے؟ اور بیسیکلی تو یہ یوں ہی سمجھیں کہ طاق رات کی تلاش ہی ہے، یا لیلۃ القدر کی تلاش ہے، 1000 مہینے سے بہتر۔ حقیقت میں جو یہ طاق رات کی تلاش میں اعتکاف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ پر اعتکاف کا کیا جانا، آپ یہ تصور کریں کہ اعتکاف کرنے والا نا اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر لیتا ہے، اس کے وجود کے اوپر نا گناہ نہیں ہوتے، اس کا رواں رواں پاک صاف ہوتا ہے۔ ایک تو طاق رات پا لیتا ہے، دوسرا وہ دنیا و مافیہ سے بالکل لا تعلق ہو کے اللہ کی چوکھٹ کے اوپر آ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی چوکھٹ پہ آئے ہوئے بندے کے سوال کو محروم نہیں رکھتا ہے، سوال کرنے والے کو محروم نہیں رکھتا ہے، اسے لازمی طور پہ عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، پھر ایک اور چیز ہے جس کی طرف میں توجہ کو مبذول کروانا چاہوں گا، کہ جو حدیث میں ایک رات کا ذکر سے کہتے ہیں لیلۃ الجائزہ، انعام کی رات۔ سبحان اللہ۔ یہ انعام کی رات طاق رات نہیں ہے، اللہ، اس کے علاوہ بھی ایک رات اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ بھی ایک رات ہے، لیلۃ الجائزہ۔ لیلۃ الجائزہ یہ بالکل لیلۃ القدر سے مختلف ہے، بالکل مختلف ہے، اور یہ عید کی رات ہے، سبحان اللہ، شب عید، سبحان اللہ، جس کی صبح کو عید ہوگی، عید کا سورج طلوع ہوگا، وہ رات نہ انعام کی رات ہے۔ اس رات میں بھی اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لے تو اللہ تعالیٰ تو آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے، اور اپنے فرشتوں سے یہ بات کہتا ہے، اے میرے فرشتوں بتاؤ جو بندہ صحیح کوئی کام کر لے اس کا اجر کیا ہے؟ اللہ اللہ۔ فرشتے کہتے ہیں کہ اس کو اس کا اجر پورا ملنا چاہیے، تو اللہ فرماتا ہے میری عزت کی قسم تم گواہ ہو جو میں نے ان تمام کی بخشش کر دی، تمام کی میں نے مغفرت کر دی، جس کو ہم چاند رات میں بازاروں میں اور سڑکوں پر اور باہر اور ادھر پتہ نہیں کہاں ضائع کر رہے ہوتے ہیں، وہ اتنی اہم لیلۃ رات ہے الجائزہ، لیلۃ الجائزہ۔ یعنی حقیقتاً دیکھا جائے تو اپنے پورے ماہ رمضان کی عبادتوں کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کی وہ رات ہے۔ اللہ اکبر، اتنی قیمتی رات کو ہم ضائع کر رہے ہیں، اتنی قیمتی رات کو۔ یہ تو بڑی آپ نے اہم بات بتائی ہے کہ اس پر بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور ہم اس سے ضائع کرتے ہیں۔ اچھا، کوئی خاص اعمال ہیں، کوئی خاص نوافل ہیں، کوئی خاص عبادت ہے جو ان راتوں میں کی جا سکتی ہے؟ دیکھیے، ایک تو یہ کوشش کریں کہ جو نماز عشاء اور نماز فجر ہے وہ جماعت کے ساتھ ہو،
سبحان اللہ تاکہ نا پوری رات کی عبادت کا ثواب ملے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کے بعد جو مغرب کی نماز کے بعد کے 6 نفل ہیں، 20 رکعت تراویح کی نماز اور صبح تہجد کے جو 8 رکعت ہیں، یہ تو لازمی طور پہ ادا کریں. آمین. قرآن کریم کی تلاوت اور جہنم کی آگ سے نجات کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا. اللہ آمین آمین. تو یہ بلکہ آپ نے بڑی خوبصورت زکوٰۃ بھی ہمیں سمجھے صرف کہ نفل یا اس طرح نہیں، وہ بھی عبادت میں شامل ہے، اس کو بھی ساتھ شامل کر لیا جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم بہت کچھ پا لینے میں کامیاب ہو جائیں گے اللہ کی بارگاہ